بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ظفر عباس ساگر ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں اپنے یوٹیوب چینل ساگر لا سے مخاطب ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک فوجداری نوعیت کا ہے کہ ایف آئی آر درج کروانے کا طریقہ کیا ہے۔ جب کسی ایریے میں، علاقے میں، کسی جگہ کوئی واقعہ کوئی جرم ہوتا ہے تو پھر اس کی کمپلین متعلقہ تھانے میں درج کروائی جاتی ہے۔ اس میں ایک اس جرم کے حوالے سے جس کے ساتھ وہ کوئی جرم ہو وہ کمپلیننٹ بنتا ہے۔ کوئی چوری ڈکیتی ہے، کوئی حادثہ ہے، کوئی کسی کو زخمی کرتا ہے، کوئی منشیات کا معاملہ ہے یا کوئی اس طرح کی لڑائی جھگڑا ہے، تو اس سلسلے میں ایک جو کمپلیننٹ ہوتا ہے وہ اس کے متعلقہ تھانے میں اپنی شکایت درج کرواتا ہے۔ اس کا پروسیجر ایک قانونی طریقے سے جو ہے وہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے تو متعلقہ یعنی تھانے میں ایک ایس ایچ او کے نام ایک درخواست لکھی جاتی ہے جس میں مذکورہ جو بھی معاملہ یا واقعہ ہوا ہوتا ہے اس کے متعلق پوری تفصیل آپ نے لکھنی ہوتی ہے، جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ قابل دست انداز جرم ہے جس کے لیے پولیس کو حرکت میں آنا چاہیے۔ تو اس میں پورا واقعہ، اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو جو اس میں ملزم ہیں ان کے نام، یا اگر کوئی نامعلوم ہے تو وہ پوری اپنے واقعہ جو بھی جس طرح بھی ہوا ہوگا اس کی ڈیٹیل لکھنی پڑے گی۔ جس طرح کے لوگ ہیں، انسان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، جن میں کوئی اگر کسی کا نام آتا ہے تو نام بتانا ہے۔ اس طرح ساری تفصیل کس نے کیا ایکٹ کیا اس وقوعے کے دوران، تو اس کی پوری تفصیل اس اپلیکیشن میں لکھنی ہوتی ہے۔ اس میں اگر کوئی راستے میں، کوئی پبلک پلیس پہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو اس کے گواہان بھی لازم بات ہے اس علاقے میں ہوں گے جن کا نام اس میں دینا ہوتا ہے کہ یہ گواہان کی موجودگی میں یہ وقوعہ ہوا ہے جس کو ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اس ایپلیکیشن کو متعلقہ تھانے اسٹیشن ہاؤس آفیسر یا ایس ایچ او جسے کہتے ہیں اس کے نام لکھی جاتی ہے۔ اس میں جا کے آپ نے جمع کرانی ہوتی ہے، جہاں کوئی ہیلپ ڈیسک بنا ہوا ہے یا کوئی کمپلینٹ آفس ہے وہاں جا کے اپلیکیشن دینی ہوتی ہے جس کی وہ آپ کو ایک رسید دیتے ہیں۔ اس کی ایک کاپی بھی آپ نے اس متعلقہ اپلیکیشن کی اپنے پاس رکھنی ہوتی ہے، اور اس کی وہ رسید جو کہ اپلیکیشن جمع کرنے کے بعد آپ کو دی جاتی ہے وہ آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے۔ اب پولیس کو ایک مناسب ٹائم لینا ہوتا ہے جس کے دوران وہ اگر وقوعہ ایمرجنسی نوعیت کا ہے تو وہ فوراً موقع پہ یعنی پہنچ کے اس کو آبزرو کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اس کی پکچرز بناتے ہیں، اس کا نقشہ بناتے ہیں، اس کی ساری تفصیل نوٹ کرتے ہیں۔ اس کے مطابق پھر آپ کی اپلیکیشن لے کے تو اس کی متعلقہ ایف آئی آر تھانے میں درج کروائی جاتی ہے۔ اگر کوئی دیگر نوعیت کا معاملہ ہے تو وہ پولیس والے اس میں کچھ دیر ٹھہر کے اگلے دن یا فوری جس نوعیت کا بھی کیس ہے وہ اس پہ موقع پہ پہنچتے ہیں اور اس کے بعد جا کے وہ اس کی ایف آئی آر کاٹتے ہیں۔ اور کچھ سچویشنز ایسی ہو جاتی ہیں کہ متعلقہ تھانے میں آپ اپلیکیشن جمع کرواتے ہیں تو وہ آپ کی اس اپلیکیشن پہ مقدمہ نہیں درج کرتے۔ اس کے بعد ایک خاص ٹائم 1-2-4 دن کا گزر بھی جاتا ہے، لیکن آپ کے یعنی ایز پر یور اپلیکیشن یا آپ کی درخواست کے مطابق ایف آئی آر درج نہیں کی جاتی۔ تو اس کے بعد آپ کے پاس سیکنڈ آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ کمپلینٹ آفیسر جو ایس پی رینک کا ہوتا ہے، ایک سیم اپلیکیشن، وہی اپلیکیشن، لیکن اس کا ٹائٹل جو اوپر آپ نے پہلے ایس ایچ او کے نام اپلیکیشن لکھی تھی اس پہ آپ ڈسٹرکٹ کمپلینٹ آفیسر اور اس شہر کا نام لکھیں گے جہاں سے آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں۔ تو وہ آپ اس مذکورہ کمپلینٹ آفس میں جاتے ہیں،
جہاں آپ کی اپلیکیشن، اور اس میں آپ یہ بھی حوالہ دیتے ہیں کہ میں اس سے پہلے ایس ایچ او کو اپلیکیشن سیم دے چکا ہوں، جس کی آپ کاپی بھی ساتھ لگاتے ہیں اور ساتھ وہ رسید بھی لگاتے ہیں جو مذکورہ تھانے سے آپ کو ملی ہے، اور پھر وہ آپ ڈسٹرکٹ کمپلینٹ آفیسر کے آفس میں اپنی نئے ٹائٹل کے ساتھ اپلیکیشن جمع کرواتے ہیں۔ اگر وہاں سے بھی آپ کو کوئی 1-2-4 دن میں کوئی مثال کے طور پہ کوئی رسپانس نہیں ملتا، یا وہ ایف آئی آر درج کرنے کا حکم نہیں دیتے متعلقہ تھانے میں ایس ایچ او کو، کیونکہ ایس پی کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اس کے نام کی اپلیکیشن کو دیکھ کے اگر وہ سمجھے کہ یہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تو وہ مذکورہ ایس ایچ او کو آرڈر کر دیتا ہے یا اس پہ نوٹ کر دیتا ہے کہ رجسٹرڈ دی کیس ایز پر لا، تو پھر ایس ایچ او اس اپلیکیشن کے مطابق بھی ایف آئی آر درج کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ لیکن اگر ڈسٹرکٹ کمپلین آفس کے آفس سے بھی آپ کو کوئی پراپر رسپانس نہیں ملتا، تو پھر 2-4 دن بھی گزر جاتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس ایک اور ریمیڈی ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی کورٹ میں ایک 22A-22B کے تحت ایک کمپلینٹ یا ایک پیٹیشن دائر کرتے ہیں، جو اسے ایز اے جسٹس آف پیس اس کے نام ایک پیٹیشن بنائی جاتی ہے، جس میں ایس ایچ او کو دی گئی اپلیکیشن، اس کے ساتھ لگائی گئی رسید، اس کے بعد ڈسٹرکٹ کمپلین آفیسر کو دی گئی اپلیکیشن اور اس کی وصولی کی رسید، ان کی کاپیاں آپ نے ساتھ لگانی ہوتی ہے کہ میں پہلے ایس ایچ او کے پاس گیا ہوں، اس نے اپلیکیشن جمع کی ہے لیکن کارروائی کوئی نہیں کی، جس کے پاس میں ڈسٹرکٹ کمپلین آفیسر کے پاس بھی گیا ہوں، انہوں نے بھی اپلیکیشن مجھ سے وصول کی ہے جس کا یہ ثبوت ہے، لیکن انہوں نے بھی اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی، جس کے بعد مجھے ایز اے جسٹس آف پیس سیشن جج کی عدالت میں آنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ میرے ساتھ یہ وقوع ہو چکا ہے جس میں یہ قابل دست انداز جرم ہوا ہے۔ تو سیشن جج صاحب سے پٹیشن میں یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ مذکورہ ایس ایچ او کو آرڈر کریں کہ وہ یہ میری کمپلینٹ کا اندراج کرے، سیکشن 54 CRPC کے تحت میری ایف آئی آر درج کرے۔ تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہوتا ہے یا اس کے بہاف پہ ایڈیشنل سیشن جج جو ہوتے ہیں، وہ اس پٹیشن کے جواب میں متعلقہ ڈسٹرکٹ کمپلین آفیسر کو اس کے کامنٹس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے یعنی یہ کمپلیننٹ ہے یا یہ پٹیشنر ہے، اس نے یہ پٹیشن دائر کی ہے جس میں یہ بات ہے کہ یہ میرے ساتھ یہ جرم ہوا ہے، تو آپ ہمیں اس پہ نوٹ دیں یا کامنٹس بھیجیں یا ہمیں بتائیں کہ یہ ابھی تک اس پہ کیا کارروائی کی آپ نے، اگر ایف آئی آر درج نہیں کی تو کیوں نہیں کی۔ تو پھر مذکورہ جو ڈسٹرکٹ کمپلین آفیسر ہوتا ہے وہ ایس ایچ او سے اس کے ریمارکس لیتا ہے کہ تمہیں پہلے اپلیکیشن آئی ہے تو اس کے متعلق تم نے پرسنلی کسی کو بلایا ہے، ان کی یعنی داد رسی کی ہے یا نہیں کی، یا ان کی باتیں سنی ہیں، یا وقوع سے متعلق کوئی تفتیش کی ہے یا نہیں کی۔ تو پھر متعلقہ ایس ایچ او جو ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ اپنے ایس پی صاحب یا ڈسٹرکٹ کمپلین آفیسر کو وہ ایک رپورٹ یا کامنٹس لکھ کے بھیجتا ہے، جو کہ اس کے متعلق اس کے بھیجے ہوئے کامنٹس کے اوپر اپنے ریمارکس لکھ کے اور اپنی سٹیمپ لگا کے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے آفس میں یا اس کورٹ میں جمع کرواتا ہے کہ یہ اس اپلیکیشن کے اگینسٹ یہ کارروائی ہو چکی ہے، یا مذکورہ تھانے نے اس کے خلاف اس کی دی ہوئی درخواست پر اگر کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی تو کیوں نہیں کی۔ اس کے بعد کورٹس میں جو وکلاء ہیں وہ اس پیٹیشن پہ پورا اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، اس پہ بحث ہوتی ہے، جج صاحب کو اس وقوع کے متعلق پوری طرح بریف کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد
اور کامنٹس کو دیکھتے ہوئے متعلقہ ایس ایچ او کے یا ایس پی صاحب کے جو کامنٹس ان کے پاس آتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے پھر کورٹ یہ دیکھتی ہے، اس کا اپنا جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرتی ہے کہ کیا واقعی یہ جرم بنتا ہے جو قابل دست اندازی یا کوگنیزبل آفینس بنتا ہے، تو وہ پھر اس کے بعد اگر وہ سمجھیں کہ یہ جرم واقعی قابل دست اندازی ہے تو پھر وہ متعلقہ ایس ایچ او کو سیشن جج صاحب یا ایڈیشنل سیشن جج صاحب وہ حکم جاری کرتے ہیں کہ ان کا جو بھی اپلیکیشن ہے اس کے متعلق جو دی گئی ہے یا جو اس میں جو وقوع بیان کیا گیا ہے اس کی آپ ایف آئی آر درج کریں۔ تو اس پیٹیشن کی جواب میں جو جج آرڈر کرتا ہے اس کے جواب میں اگر وہ آرڈر یہ کرے کہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تو مذکورہ جو متعلقہ ایس ایچ او ہے اس کو وہ ایف آئی آر درج کرنی ہوتی ہے، جج صاحب کے حکم کی تعمیل کرنی اس پہ لازم ہے، یا کورٹ بھی سم ٹائم یہ سمجھتی ہے کہ تمام جو پولیس کامنٹس ہیں یا ان کو بتائے گئے جو واقعات ہیں وکلاء کے ذریعے سے، اس کی روشنی میں اگر کورٹ یہ سمجھے کہ یہ قابل دست اندازی جرم نہیں بنتا تو وہ پھر مذکورہ پٹیشن کو خارج بھی کر سکتی ہے کہ یہ واقعی اس طرح کا جرم نہیں بنتا۔ اگر تو وہ قابل دست اندازی نہیں بنتا لیکن کوئی واقعہ کسی اور نیچر کا ہے، ممکن ہے وہ سول نوعیت کا ہو، تو وہ بھی پٹیشن کے جواب میں جج صاحب یہ حکم پہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ قابل دست اندازی جرم نہیں بنتا، اس کے لیے آپ فلاں کورٹ سے رجوع کریں جو کہ سول میٹر کی ہے یا بینکنگ کی ہے یا کوئی بھی ادر فورم ایسا ہے، ریونیو کا فورم ہے یا جو بھی ہے، آپ اس سے رجوع کریں، یہ اس نوعیت کا میٹر ہے، یہ پولیس یا قابل دست اندازی جرم نہیں بنتا۔ تو وہ پھر اس آرڈر کے مطابق پھر جو بھی کمپلیننٹ ہوتا ہے یا پٹیشنر ہوتا ہے اس کو اس یعنی فورم پہ پھر جانا پڑتا ہے۔ یہ ایف آئی آر کی ایک ترتیب ہے جو کہ پہلے ایس ایچ او کو آپ نے یعنی ایڈریس کرنا ہے اپلیکیشن کے ذریعے، اگر وہ آپ کا مذکورہ جرم کے مطابق ایف آئی آر درج نہیں کرتا تو آپ نے ڈسٹرکٹ کمپلینٹ آفیسر کے پاس جانا ہے، اگر وہاں بھی آپ کی سنوائی نہیں ہوتی تو پھر آپ نے ایز اے جسٹس آف پیس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سے بذریعہ پٹیشن اپنے وکیل کے ذریعے پیش ہونا ہوتا ہے، جس کے پاس تمام واقعات بیان ہوتے ہیں اور وہ پھر اس کو تکمیل تک پہنچانے میں جج صاحب اپنا قانونی جو مائنڈ ہے وہ اپلائی کرتے ہیں۔ اگر وہ جرم بنتا ہے تو ایف آئی آر کا حکم کر دیتے ہیں، اگر جرم اس نوعیت کا نہیں بنتا تو وہ اس پیٹیشن کو بھی ڈسپوز کر دیتے ہیں کہ یہ اس نوعیت کا جرم نہیں بنتا یا اپلیکیشن کے مطابق کوئی جرم ہی نہیں بنتا، تو وہ پھر اس اپلیکیشن کو یا اس پیٹیشن کو وہ ڈسپوز کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایف آئی آر کا درج کروانے کا ایک آسان میں آپ کو الفاظ میں ایک طریقہ بتایا ہے۔ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں بہت سارے کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ ہم نے فلاں درخواست دی تھی اس نے درج نہیں کیا، وہ ہو گیا، ڈسٹرکٹ کمپلین آفیسر کے پاس بھی نہیں جاتے تو ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں کہ جی پٹیشن دائر کریں، تو پھر ایس ایچ او کی اپلیکیشن کے بعد چونکہ ڈسٹرکٹ کمپلین آفیسر کی جو اپلیکیشن ہے اس کا بھی آپ کو فورم کو جانا ہے، دروازہ کھٹکانا ہے، وہ بھی ضروری ہے، تو اگر وہ نہیں کیا ہوتا تو وہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے تیسرا فورم جو ہے وہ کورٹ ہے یا عدالت ہے، اس سے پہلے آپ کو یہ دونوں فورم کو رجوع کرنا لازمی ہے۔ تو یہ میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے کہ کسی نوعیت کا ان کے علاقے میں یا ان کے گھر میں یا ان کے قریب یا ان کے ساتھ کوئی جرم ہوا ہے جس کی وہ شکایت درج کروانا چاہتے ہیں، تو ایک اس کا کمپلیننٹ ہوتا ہے جو کہ اس کی اپلیکیشن تیار کر کے اس کی جو تفصیل ہے وہ اس میں درج کر کے تو اس کو مقدمہ درج کروانے کے لیے وہ ان تینوں فورمز پہ
رجوع کر سکتا ہے۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ میری ویڈیوز دیکھیے، آپ بھی اس پہ جو بھی کامنٹس ہیں وہ نیچے مجھے لکھ کے بھیجیے، مجھے کال کیجیے، مجھے واٹس ایپ کیجیے۔ مجھے دوستوں کی بہت ساری کالز بھی آ رہی ہیں، مجھے بہت سارے دوسرے شہروں سے، حتیٰ کہ سندھ سے، کے پی سے بھی لوگوں کی کالز آتی ہیں، کیونکہ یہ فورم جو ہے یوٹیوب کا یہ آل اراؤنڈ دی ورلڈ ہے، تو اس میں سے کئی لوگ اپنی ضرورت کے مطابق مجھ سے کوئی کویشچن کرتے ہیں، تو اگر تو کوئی پرسنل نوعیت کا معاملہ ہے تو میں اسی وقت ان کو گائیڈ کر دیتا ہوں، یا اگر کوئی جنرل میٹر ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس پہ میں ویڈیو بناؤں اور وہ پبلک کے لیے، تاکہ اس کو آن ایئر دے دوں، تاکہ سب کو اس سلسلے میں گائیڈ لائن ملتی رہے۔ تو میرا یہ چینل آپ سبسکرائب بھی کیجئے، آپ اس کو لائک بھی کیجئے۔ انشاءاللہ میں اپنے اسی نوعیت کی مختلف ویڈیوز بنا کر آپ کو بھیجتا رہوں گا۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کویشچن ہے، کوئی ٹاپک ہے تو مجھے ضرور بھیجیے، میں انشاءاللہ اس کے مطابق آپ کو ویڈیو بنا کے ضرور آن ایئر کروں گا، تاکہ دوسروں کو بھی اس میں رہنمائی ملتی رہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔